بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، تحفظ-ے-دین میڈیا اور MRF ٹی وی لائف میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، اور دیش و دنیا کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ آج میں ہوں آپ کا میزبان۔ تو ناظرین چلیے بڑھتے ہیں خبروں کی طرف۔ ناظرین، آئندہ سال مغربی بنگال میں اسمبلی چناؤ ہونے ہیں اور اس سلسلے میں سیاسی پارٹیوں نے زوردار تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ جہاں ایک طرف BJP لیڈروں اور وزیروں کا بنگال دورہ شروع ہو گیا ہے، وہی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اور ترنمول کانگریس لیڈران مختلف جلسوں کے ذریعے حکومت کی کارکردگی اور آئندہ کے منصوبوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس درمیان ایک بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ مغربی بنگال حکومت نے مدرسہ اور اسکولی طلباء کے درمیان 10-10 ہزار روپے تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، دراصل مغربی بنگال کی ممتا حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ سرکاری اسکولوں اور مدرسوں میں پڑھنے والے 12ویں درجے کے طلباء کو ٹیبلٹ دینے کی جگہ ان کے اکاؤنٹ میں 10-10 ہزار روپے ڈالیں گی تاکہ وہ پڑھائی کے لیے ٹیبلٹ یا اسمارٹ فون اپنی ضرورت کے مطابق خرید سکیں۔ بتایا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے خود 9.5 لاکھ بچوں کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالنے کا حکم صادر کیا تھا، اور ممتا بنرجی نے پریس کانفرنس میں طلباء کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کیے جانے والے پیسوں کے تعلق سے تفصیلی جانکاری دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹیبلٹ مہیا کرانے کے لیے ٹینڈر درخواست منگوائے تھے، لیکن مرکزی حکومت نے چین سے بنے پروڈکٹس پر پابندی عائد کر دی ہے اور ہمیں دوسرے برانڈز کی طرف دیکھنا تھا، اس لیے کسی نے بھی اتنی بڑی تعداد میں ٹیبلٹ سپلائی کرنے کے لیے حامی نہیں بھری۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب ہم نے آگے 3 ہفتوں کے اندر 10 ہزار روپے براہ راست سرکاری اسکولوں اور مدارس کے طلباء کے بینک اکاؤنٹ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دراصل ناظرین، اسکولی تعلیمی محکمے نے کئی ٹیبلٹ پروڈکشن کرنے والی کمپنی سے بات کی، لیکن سبھی کا کہنا تھا کہ وہ ہر ہفتے 20,000 سے 30,000 ٹیبلٹ ہی سپلائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کافی وقت لگنے والا عمل ہوگا، اس لیے حکومت نے پیسے براہ راست طلباء کے اکاؤنٹ میں ڈالنے کا فیصلہ لیا ہے۔ محکمے کے مطابق انہیں پتہ چلا کہ اسمارٹ فون کی بڑھتی طلب کی وجہ سے زیادہ تر کمپنیوں نے ٹیبلٹ مینوفیکچرنگ کا کام کم کر دیا تھا، اس لیے حکومت نے طلباء کی مرضی پر اسمارٹ فون یا ٹیبلٹ خریدنے کی چھوٹ دی ہے۔ اور ایک افسر نے یہ بھی بتایا کہ طلباء کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ڈالنے کے ساتھ کچھ شرائط و ضوابط بھی ہوں گے، جن سے اس بات کی تصدیق ہو سکے گی کہ انہوں نے رقم کو اسمارٹ فون یا ٹیبلٹ خریدنے میں ہی خرچ کی ہے یا نہیں۔ خیر ناظرین، آج کی ہماری دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ والد کے ذریعے بیٹی کی شادی کو رد کرنے کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے کلکتہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اگر کوئی بالغ اپنی پسند کے مطابق شادی اور مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس میں کسی کو بھی مداخلت کرنے کا حق نہیں ہے۔ 19 سالہ لڑکی کے ذریعے اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کیے جانے کے بعد کلکتہ ہائی کورٹ میں والد نے عرضی دائر کرتے ہوئے کہا تھا کہ لڑکی کو گمراہ کر کے شادی کی گئی ہے، اور ان کے ذریعے FIR درج کیے جانے کے بعد مجسٹریٹ کے سامنے ان کی بیٹی کا جو بیان درج کرایا تھا وہ مناسب ماحول نہیں تھا۔ اس عرضی پر سماعت کرتے ہوئے جسٹس نے کہا کہ اگر کوئی بالغ اپنی پسند کے مطابق شادی کرتا ہے اور اس کے آبائی گھر میں منتقل ہونے اور آبائی گھر واپس نہیں آنے کا فیصلہ کرتا ہے یا کوئی مذہب تبدیل کرتا ہے تو اس معاملے میں کوئی بھی مداخلت نہیں کر سکتا۔ ناظرین، آج کی اور بڑی خبر یہ ہے کہ نئے زرعی قوانین کے خلاف کسان تنظیموں کا احتجاج لگاتار جاری ہے، اور مظاہرہ کر رہے کسانوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ قوانین کی واپسی تک واپس نہیں لوٹیں گے۔ اسی دوران BJP نے ایک پوسٹر جاری کر کے بتایا کہ پنجاب میں کم از کم سپورٹ پرائز یعنی کہ MSP سے کسان خوش ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پوسٹر میں ایک خوشحال کسان کی تصویر بھی لگائی گئی تھی، اس کا نام ہرپریت سنگھ ہے۔ اصل خبر یہ ہے کہ پنجاب BJP نے جس ہرپریت سنگھ کا پوسٹر بطور خوشحال کسان پیش کیا، وہ سنگھو بارڈر پر زرعی قوانین کے خلاف دھرنا دے رہا ہے۔ ہرپریت سنگھ کے پوسٹر کے حوالے سے سوشل میڈیا پر خوب ہنگامہ ہوا۔ اس کے بعد پنجاب BJP نے پوسٹر کو اپنے فیس بک پیج سے ڈیلیٹ کر دیا۔ ہرپریت سنگھ کا کہنا ہے کہ پنجاب BJP نے ان کی 6-7 سال پرانی تصویر کا استعمال اپنے پوسٹر میں کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ BJP نے میری اجازت کے بغیر میری تصویر کا استعمال کیا ہے، جبکہ میں سنگھو بارڈر پر زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کر رہا ہوں۔ ہرپریت سنگھ نے کہا کہ کوئی بھی کسان نئی زرعی قوانین سے خوش نہیں ہے۔ BJP حکومت کبھی بھی سنگھو بارڈر پر نہیں آئی ہے اور نہ ہی یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ کسان کیوں ان قوانین کے خلاف ہیں۔ کسان نئے زرعی قوانین کو مسترد کر رہے ہیں اور ان کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔
ناظرین، مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ اور ٹی ایم سی کی سربراہ ممتا بنرجی کی ہدایت پر پارٹی کے 5 ارکان پارلیمنٹ پر مشتمل ایک وفد نے سنگھو بارڈر پر بھوک ہڑتال کر رہے کسانوں سے ملاقات کی، اور دوسری طرف اتر پردیش کی پپلی بھیت اور مراد آباد میں کسانوں پر لاٹھی چارج سے سنگھو بارڈر پر مظاہرہ کر رہے کسان ناراض ہیں۔ کسان تنظیموں نے ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے آج دوپہر 11 بجے یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا پتلا نظر آتش کرنے کا بھی فیصلہ کیا تھا۔ ناظرین، کورونا وائرس کی نئی قسم کا انکشاف ہونے کے بعد اس کے ہندوستان میں اثر انداز ہونے سے قبل ہی مختلف ریاستوں میں تیاری شروع کر دی گئی ہیں۔ حکومت کرناٹک نے 2 جنوری کے لیے نائٹ کرفیو کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کرفیو کے تحت رات 10 بجے سے صبح کے 6 بجے تک سب کچھ بند رکھا جائے گا۔ حکومت مہاراشٹر کی جانب سے پہلے ہی بڑے شہروں میں کورونا کی نئی قسم کے خطرے کی پیش نظر نائٹ کرفیو کا اعلان کیا جا چکا ہے، اور ان نئی پابندیوں سے کرسمس اور نئے سال کے تہوار پر بڑا اثر پڑ سکتا ہے۔ ڈاکٹر سدھاکر نے بتایا کہ 23 دسمبر سے 2 جنوری کے درمیان رات 10 بجے کے بعد کسی بھی طرح کے تہوار کو منانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اصول ہر ایک پر لاگو ہوگا۔ ناظرین، آج کی اور ایک دل کو دہلا دینے والی بڑی خبر یہ آئی ہے کہ راجولی گاؤں میں منن پور کے مسجد کے امام مولانا عمران رحمہ اللہ جو کہ گڈا ضلع جھارکھنڈ کے رہنے والے تھے، گزشتہ رات ٹھنڈ کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ مرحوم کئی سال سے امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ آج فجر کی نماز میں امام صاحب کو نہ پا کر گاؤں والے امام صاحب کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد کافی دیر انتظار کیا، لیکن کوئی جواب نہ ملنے پر دروازہ توڑ دیا تو دیکھا امام صاحب کی موت ہو گئی ہے۔ ناظرین، اطلاعات کے مطابق ان کی موت ٹھنڈ کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہوئی، جس سے بچنے کے وہ اسباب حاصل نہیں کر سکے۔ ناظرین، اس حوالے سے سوشل میڈیا پر پوسٹ وائرل ہو رہی ہے کہ لوگ ان کے مقتدی اپنے امام کا خیال نہیں رکھ سکے، اور اس واقعے سے سبق لے کر منتظمین کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ قوم کی امانت ہے۔ خیر ناظرین، 15 اکتوبر 2020 کو جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا جنرل سیکرٹری منتخب کرنے کے لیے مشورہ ہوا تھا۔ چنانچہ جمعیت کے دستور اساسی کی دفعہ 52 کی روح سے فعال و متحرک، اچھی سوجھ بوجھ رکھنے والے اور سنجیدہ مزاج مولانا سید محمد معصوم ثاقب کو، جو کہ فی الحال رائے چوٹی میں کام کر رہے ہیں، جاری ٹرم کے نظامات عمومی کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ ناظرین، خیال رہے مفتی صاحب فیض آباد کے ایک تاریخی گاؤں مسعود پور سے تعلق رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب نے عربی، فارسی اور درس نظامی کی تعلیم جلال پور میں حاصل کی، اور فضیلت حاصل کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند آئے۔ پھر وہاں سے افتاء کی سند حاصل کرنے کے بعد مولانا سید اسد مدنی رحمہ اللہ نے مفتی صاحب کو رائے چوٹی کے دارالعلوم امدادیہ پہنچا دیا۔ وہاں رہ کر مفتی صاحب نے دارالعلوم کے نہج پر جمعیت علماء، ختم نبوت اور اصلاح معاشرہ وغیرہ کی خدمات انجام دی، جو تاحال جاری ہیں، اور عرصے دراز سے مفتی صاحب مظاہر علوم سہارنپور کے مجلس شورا کے رکن رکین بھی ہیں۔ اور اسی طرح گزشتہ کل یعنی کہ 22 دسمبر کو حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری کے عہدے کے لیے نامزد کیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولانا موصوف کو دن دگنی رات چوگنی ترقیات سے نوازے، اور اللہ ہمیشہ ان کی جو ہے تو مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اسی طرح خبر یہ ہے کہ جنتور کے ادارہ اسلامی احیائی العلوم محمدیہ گلشن کالونی عیدگاہ میں 20 دسمبر کو زیر صدارت مولانا عبدالجلیل تابش ملی تقریب مکمل حفظ قرآن کریم منعقد ہوئی۔ حافظ معاد ابن حافظ انیس خان اشاتی نے 12 سال کی عمر میں مکتب عمر بن خطاب سے صرف 2.5 سال کی قلیل مدت میں اسکولی تعلیم حاصل کرتے ہوئے تکمیل حفظ کی سعادت حاصل کی، اور اس پر مسرت موقع پر منہاج العلوم رجنی سے مقرر خصوصی مولانا مستقیم اشاتی نے اپنے استاذ اور حافظ محمد اشاتی، مولانا عقیل اشاتی، شیخ احمد اشاتی، حافظ جاوید کے ہمراہ شرکت کی اور مجلس کو خطاب کیا۔ مفتی مرزا کلیم بیگ ندوی، مولانا تجمل احمد خان ملی، احمد صدیقی سر نے خطاب کیا، جبکہ صدر جلسہ مولانا عبدالجلیل تابش ملی نے علماء حفاظ اور مدارس اسلامیہ کی موجودہ صورتحال اور فضیلت قرآن پر تفصیلی گفتگو کی۔ علماء حفاظ ائمہ نے حافظ معاذ خان کا استقبال کر کے حوصلہ افزائی بھی کی۔ اطراف اکناف سے کثیر تعداد میں علماء حفاظ دانشوران قوم نے شرکت کی، اور حافظ انیس خان اشاتی کے خانوادہ اور معاذ خان کے ماموں مولانا عبدالجلیل ملی کے خانوادہ عبدالغفار کو مبارکباد دی، اور ناگفتہ بھی حالات میں اس کارنامے کو انجام دینے پر حافظ عبدالعلیم خان ناظم مکتب عمر فاروق کو مبارکباد پیش کی، اور اس مجلس پر شہر جنتور کے علاوہ دیگر دیہات سے قرہ حضرات نے بھی شرکت کی۔ نظامت کے فرائض مولانا زکریا تابش ملی نے بحسن خوبی انجام دیے۔
خیر ناظرین، آج کی تازہ ترین خبروں میں بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔